وادی عقیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے جانتے ہیں اس حدیث میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ اس ببرکت وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کی ہے۔ وادی عقیق مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر بقیع کے قریب ہے۔ محرم کا اپنے کپڑوں سے 3 بار خوشبو کا دھونا، آئیے جانتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی آپ مجھے دکھائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام زیارانہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ بھی وہاں موجود تھا۔ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے عمرہ کا احرام باندھا مگر وہ خوشبو سے آلودہ تھا، یعنی کہ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، پھر آپ پر وحی آئی تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک کپڑا تھا جسے آپ پر سایہ کیا گیا تھا۔ میں نے اپنا سر اس کپڑے کے اندر کیا تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے اور آپ کھراٹے لے رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے جب آپ کی یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، وہ آدمی کہاں ہے جس نے عمرہ کے بارے میں سوال کیا تھا؟ چنانچہ وہ آدمی حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو خوشبو تو نے لگائی ہے اسے 3 بار دھو ڈال اور اپنا جبہ اتار دے اور عمرہ میں بھی اس طرح کرو جیسے حج میں کرتے ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ احرام کے وقت خوشبو لگانا ٹھیک نہیں، لیکن اگلی حدیثوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی، جس کے اثرات احرام کے بعد بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ احرام کے وقت خوشبو لگانا اور احرام باندھتے وقت کیا پہنے، آئیے جانتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت اور طواف زیارت سے پہلے احرام کھولتے وقت خوشبو لگا دیتی تھی۔ 10ویں تاریخ کو جب جمرہ یعنی عقبہ بڑے شیطان کی رمی کر لی جائے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف عورت کے پاس جانے پر پابندی رہتی ہے، وہ بھی طواف زیارت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں کو